اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسے بزرگ اولیاء اللہ کی بات کر رہے ہیں جو اللہ کے برگزیدہ پیارے بندوں میں سے ایک الگ شان پانے والا، کلیام کی دھرتی کا شہنشاہ حضرت سائیں بابا فضل الدین کلیامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ بڑے اللہ کے کامل ترین ولی تھے، لیکن کلیام کے لوگ بتاتے ہیں، کہتے تھے کہ یہ اللہ کا ایسا ولی تھا کہ اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، اس نے کبھی اللہ کے گھر کے اندر جا کر نماز نہیں پڑھی، جس کی وجہ سے ہم لوگ اس کو اللہ کا ولی نہیں مانتے۔ وقت گزرتا رہ گیا، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مولویوں نے بابا سائیں کے خلاف فتوے جاری کر دیے کہ یہ اللہ کا ولی نہیں ہے، اگر یہ مر جائے گا ہم لوگ اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گے اور ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ بابا سائیں فضل الدین کلیامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے فرمایا، آپ جنازہ نہ پڑھنا میرا اور نہ ہی پڑھانا، بیرون ملک کے لوگ آئیں گے اور آ کر میرا جنازہ پڑھیں گے، اور ایک گھوڑ سوار گھوڑے کے اوپر آئے گا اور آ کر میرا جنازہ پڑھائے گا۔ حضرت چراغ گوڑا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جب ایک بار کلیام کی دھرتی سے گزرنے لگے، اس وقت یہ بسیں، یہ کوچیں اس طرح کی سواری نہیں تھی، بلکہ ٹرین وغیرہ وہ چلتی تھی، آپ اس میں سوار تھے، آپ کے ساتھ ایک خلیفہ تھا۔ آپ نے فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو بتایا گیا یہ کلیام شریف کی دھرتی ہے۔ آپ نے فرمایا کھڑکی کھولیے، وہاں سے مجھے درد کی خوشبو آتی ہے، وہاں سے مجھے ایسی ہوا لگتی ہے جو مجھے خوشبو دیتی ہے، جو مجھے سکون دیتی ہے۔ خلیفہ نے پوچھا ایسی کیا چیز ہے یہاں؟ آپ نے فرمایا یہاں ایک بہت بڑا کامل ترین آدمی جس کا نام فضل الدین کلیامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ موجود ہیں، اس کے جسم اقدس سے، اس کے روزے مبارک سے جو ہوا ٹکرا کر آ رہی ہے وہ مہ علی کے سینوں کو سکون دے رہی ہے۔ جب تک کلیام کے اندر گاڑی چلتی رہی، مہ علی نے وہ کھڑکی کھلی رکھی اور وہاں کی خوشبو اور وہاں کی ہوا کیچ کرتا رہا۔ جب مہ علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی گاڑی دور چلی گئی تو حضرت پیر مہر علی شاہ سے فرمانے لگے اب کلیام کی ہوا مجھے نہیں آ رہی، اب وہ خوشبو نہیں آ رہی، وہ سکون، اطمینان نہیں آ رہا۔ حضرت بابا سائیں فضل الدین کلیامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بار پاک پتن شریف کے اندر آئے، ایک پٹھان حضرت سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھتیجا اللہ بشک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سارے ولیوں کو اکٹھا کیا، پاک پتن کے سرزمین کے اوپر آئے اور آ کر آپ نے فرمایا، میٹنگ تھی، اولیاء میٹنگ کیا کرتے تھے، حضرت بابا سائیں فضل الدین کلیامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی آئے، اولیاء کی جماعت آئی، پاک پتن شریف کے اندر سارے ولی حضرت بابا اللہ بشک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیچھے نماز پڑھنے لگے۔ تو جب فضل الدین کلیامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز نہیں پڑھتے تھے تو آپ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے، آپ سرنگی، آپ ساز، آپ تار، آپ گانے بجانے سنتے تھے، اور آپ نے کہا جب میں مر جاؤں تو میرے مزار کے اندر گھس کر سرنگی بجانا، اور اس سرنگی سے مجھے سکون ملتا ہے۔ تو حضرت بابا سائیں فضل الدین کلیامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کمرے کے اوپر موجود تھے، سارے ولی آئے، عصر کی نماز ہوئی، پھر پٹھان نے دیکھا سب ولی آئے ہیں، اللہ بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا سارے کامل ترین ولی آئے، پر اللہ بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا فضل الدین نہیں آیا۔ جب فضل الدین نہیں آیا آپ نے پیغام بھیجا کہ فضل الدین کو جا کر کہہ دینا بابا میں تیرا احترام کرتا ہوں، میں تیرا احترام کرتا ہوں، تو کون سا ولی ہے کہ تو نماز نہیں پڑھتا؟ عصر کی نماز ہوئی، مغرب کی نماز کے بعد اگر وہ نہ آیا تو اس کو پیٹ کر لاؤں گا، اس کو ڈانٹ کر لاؤں گا۔ پیغام پہنچا،
مغرب کی نماز کے اوپر نہیں آیا، دوبارہ پیغام بھیجا بڑی سختی کے ساتھ، اللہ بخش کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ حضور اللہ بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس کو ڈانٹتے، اس کو مارتے، اپنے مریدوں کو مارتے۔ دلی کے کچھ ایسے پیر تھے جو نماز نہیں پڑھتے تھے، آپ نے کئی بار ان کو مارا، پیٹا اور نماز پڑھائی۔ اور کچھ ایسے ولی تھے، کچھ ایسے پیر تھے جو اپنے مریدوں سمیت وہاں سے بھاگ گئے دلی کے۔ عشاء کی نماز کے اوپر نہ آیا، فضل الدین کو کہہ دینا بابے کو۔ یہ حضرت اللہ بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر کم تھی، پیر پٹھان کی، اور حضرت سائیں فضل الدین کلیامی بزرگ آدمی تھے۔ آپ نے فرمایا اگر وہ بابا کلیام والا اگر عشاء کی نماز کے اوپر حاضر نہ ہوا تو اس کو میں کمرے سے لے کر مسجد تک پیٹ کر لاؤں گا۔ پیغام پہنچا، عشاء کی نماز ہوئی، صفیں سیدھی ہو گئیں، دیکھتے رہ گئے، باقی سارے ولی آئے، پر اللہ بخش کو نے دیکھا کہ سائیں فضل الدین نہیں آئے۔ جب فضل الدین نہیں آئے، آپ نے اللہ اکبر کر کر کھڑے ہو کر نماز ادا کی۔ جب نماز ادا کی، نماز کھڑی کی، ایک صف نہیں تھی بلکہ پیچھے کئی صفیں تھی اور لوگوں کا ہجوم تھا، مسجد بھری ہوئی تھی۔ کرامات دیکھی ہے سائیں فضل الدین کلیانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے دیکھا پہلے فضل الدین نہیں تھا، جب نماز سے پہلے دیکھا، جب نماز کا دائیں طرف سلام پھرا تو سائیں فضل الدین دائیں طرف بیٹھا ہے، جب بائیں طرف سلام پھرا بابا پٹھان نے سلام پھیرا، اللہ بخش نے سلام پھیرا تو سائیں فضل الدین بائیں طرف ہے۔ جب یہ منظر آپ نے دیکھا تو آپ لرزا گئے، ڈر گئے۔ سائیں فضل الدین اٹھے اور کمرے کی طرف چلے گئے، لرزتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے، کانپتے ہوئے گیا کمرے کو اوپر جا کر ہاتھ جوڑ کر، ہاتھ باندھ کر یہ کہا بابا جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میرے دل کے اندر تھا یہ دلی کے جو پیر ہیں ان جیسا ہے، میں ان کو کہہ کر میں سوچا کہ یہ ان جیسا ہے، میری یہ بات کی مجھے نہیں پتا آپ خدا کے قرب کے اتنے قریب تھے۔ حضرت بابا سائیں فضل الدین کلیانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اے پیر پٹھان سن لے میرے، یہ میرے الفاظ نہیں، پیر مہر علی کے کلام نے الفاظ نہیں، پیر پٹھان پیر اللہ بخش کے یہ الفاظ نہیں، بلکہ یہ حضرت پیر سائیں فضل الدین کلیانی کے کلام ہے۔ آپ نے فرمایا ہماری کیا جرأت ایسے الفاظ بولیں، فرمایا اے فضل الدین جب میں حضرت سائیں سلطان پیر پٹھان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب یہ پاک پتن آتے تو وہ مجھے بوسہ دیتے، مجھے بوسہ دے کر میرے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتے اور شفقت کا ہاتھ پھیرتے، اس ہاتھ کی وجہ سے میں تیرے اوپر رحم کر کر تجھے معاف کرتا ہوں، جا۔ جب پیر پٹھان نے یہ بات کی اور معافی ملی، آپ نے فرمایا جب میں حاضر ہوتا تھا تو پیر سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شفقت کا ہاتھ پھیرتے تھے اور ہاتھ پھیر کر مجھے پیار دے، اس پیار کی وجہ سے میں تجھے معاف کرتا ہوں، جا۔ حضرت پیر پٹھان سائیں فضل الدین کلیانی نے اللہ بخش کو معاف کر دیا۔ جب معاف کیا تو پیر پٹھان چلا گیا۔ دوسرا مرحلہ یہ آیا، لوگوں نے فتوے گھڑے، وہاں کے مفتیان اکرام، وہاں کے بڑے بڑے مفکر اسلام، کچھ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فضل الدین کلیانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو جب یہ پتہ چلا کہ میرا یہ لوگ جنازہ نہیں پڑھیں گے، ایک دن چلے حضرت چراغ گولڈا مہر علی کے پاس، سائیں شاہ صاحب لوگوں نے میرا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا ہے، ایک میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ آ کر تم پڑھا جانا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ نے فرمایا، چراغ گولڑا نے فرمایا یہ کلمات پیر مہر علی کے ہیں، یہ میرے پیر مہر علی کے یہ کرامات اور آپ کے یہ کلام اور آپ کے یہ الفاظ اور آپ کی یہ تربیت ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ فضل الدین کلیام کی دھرتی کے اوپر وصال کر گیا۔ حضرت سائیں بابا سائیں فضل الدین کلیانی نے فرمایا یہ میرا کام ہے، میں نے آپ کو پیغام دینا ہے، آپ نے آنا ہے اور میرا جنازہ پڑھانا ہے۔ جو لوگ کہتے تھے کہ ہم تیرا جنازہ نہیں گدھوں کے اوپر وہ لوگ کتابیں لاد کر آئے اور کہنے لگے ہم مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ فضل الدین کا نہ جنازہ ہے نہ فضل الدین کوئی ولی ہے، ہم اس کے اوپر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بڑے بڑے گدھے کے اوپر وہ کتابیں لاد کر آئے۔
اور جس وقت حضرت سائیں بابا فضل الدین کلیامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جب وصال کرنے لگے، وصال ادھر کلیام کی دھرتی کے اوپر آپ کا وصال ہوا اور آپ مہر علی سوئے، نماز ادا کی، چراغ گولڈا کے نیند آئی، آنکھ لگی تو سائیں فضل الدین آئے، کہنے لگے شاہ صاحب، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے شاہ صاحب میں وصال فرما گیا ہوں اور میرا آ کر جنازہ تو پڑھا دینا، میرا آ کر جنازہ پڑھا دینا۔ مرزا کتا گلہ یہ بات کرتا ہے کہ میں نے ان کے بابو کو یہ کر دیا وہ کر دیا۔ کلیام کے بابے کی بات سنیے، کہتا ہے ایک دھرتی کے اوپر کلیام کا بابا مر چکا ہے، دوسرا جا کر مہر علی کو کہہ رہا ہے کہ آ کر میرا جنازہ پڑھا دینا۔ جب یہ بات ہوئی، حضرت سائیں فضل الدین کلیامی نے جب یہ بات کی، حضرت چراغ گوڑا مہر علی اٹھے، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان نہ کہہ کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں کہ رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ یہ شانہ ملی ہے مہر علی، مہر اگر فضل الدین کو ملی ہے یہ شان تو وہ رسول اللہ کے در سے ملی ہے۔ آپ نے پیغام دیا، مہر علی اٹھے، گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے، آپ چلتے 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 کلیام کے شہر کے اندر آئے، دیکھا بڑے بڑے قافلے رکے ہوئے ہیں، ایک بہت بڑا قافلہ جا رہا تھا تجارت کی خاطر، وہ رکے، انہوں نے کہا جنازہ ہے تو ہم جنازہ پڑھ لیتے ہیں۔ صفیں باندھی ہوئی ہیں لوگوں نے، صفیں سیدھی ہیں، کوئی ایک صف نہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد کے اندر لوگ ہیں اور صفیں بندھی ہوئی ہیں۔ پھر مہر علی شاہ صاحب، کچھ روایات کیا اندر آتا ہے مہر علی گھوڑے کی زین کے اوپر کھڑے ہوئے اور آپ نے کھڑے ہو کر لوگوں کی صفیں سیدھی کی۔ اتنا ہجوم تھا سائیں فضل الدین کلیامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ کے جنازے کے اندر۔ جو لوگ کہتے تھے تیرا جنازہ جائز نہیں ہوتا، رب العزت نے دنیا کو کہہ دیا ہے یہ میرا بابا ہے، یہ میرا پیارا ہے، اس کا جنازہ جا کر ادا کرو۔ میرے علی کھڑے ہوئے زین کے اوپر صفیں سیدھی کی، نماز جنازہ ادا کیا۔ اور مزے کی پتے کی بات یہ ہے جب مہر علی کلیام کی دھرتی کے اندر داخل ہوئے، جب سائیں فضل الدین کی گلی کے اندر آئے، کیا دیکھتے ہیں فٹ پاتھ کے اوپر حضرت سائیں فضل الدین ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہیں۔ فٹ پاتھ کے اوپر آپ نے دیکھا کہ سائیں فضل الدین ہاتھ جوڑ کر ایسے کھڑے ہیں۔ حضرت چراغ گوڑا مہر علی نے پوچھا اے سائیں فضل الدین تو مر گیا تھا، تو دنیا سے چلا گیا۔ آپ نے فرمایا مر ہی تو گیا تھا نا، یہاں سے دنیا سے مرا ہوں، مر گیا تھا نا، میں عام سا ایک اللہ کا پیارا ہوں، اور تم تو سید ہو، تم تو نبی کی اولاد ہو، تمہارا احترام تو ضرور۔ ادب کی خاطر سائیں فضل الدین چارپائی سے اٹھے اور اٹھ کر مہر علی کا استقبال کیا۔ پھر سائیں حضرت فضل الدین وہاں فٹ پاتھ سے اٹھے اور جا کر جنازے کے منجی کے اوپر لیٹ گئے، چارپائی کے اوپر لیٹ گئے۔ اسی طرح آپ نے تہمت کا مطلب یہ ہے کہ کفن کو آپ نے سمیٹا اور سمیٹ کر چارپائی کے اوپر سو گئے۔ جب یہ سوئے تو سائیں مہر علی چراغ گوڑا نے نماز جنازہ ادا کیا۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد آپ نے گھوڑے کی زین کے اوپر کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا اگر کسی بڑے عالم کو، کسی آدمی کو کلیام کی دھرتی کے اوپر بابے جی کے کردار کے اوپر اگر کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی مناظرے کے لیے آنا چاہتا ہے، مہر علی موجود ہے، مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور سائیں فضل الدین کے کردار کو صفائی دینے کے لیے مہر علی موجود ہے۔ وہ کتنے مقام اور مراتب ہوں گے سائیں فضل الدین کلیامی کے کہ اس کے کردار کی صفائی مہر علی دینے آیا ہے۔ کون مہر علی جس نے لاہور کے اندر ایک کانے شخص کو، مرزا غلام احمد قادیانی کو اگر شکست دی، وہ مہر علی جب سوتا ہے تو مدینے والا آ جاتا ہے، کہتا ہے مہر علی آج آپ نے میں محمد کی سنتیں چھوڑ دی ہیں۔ وہ سائیں فضل الدین کی صفائی دینے کے لیے آیا، وہ مہر علی۔ مسلمانوں دیکھیے جو آج اولیاء کی شان کو ایسے اچھالتے ہیں، ان کے لیے یہی ایک پیغام ہے اور منہ پر ایک تماچا ہے۔ کیوں کہ حضرت مہر علی جیسی
شان کے مالک آئیں اور سائیں فضل الدین کا جنازہ پڑھائیں سید۔ یہ تھی سائیں بابا سائیں فضل الدین کلیامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان۔ آپ اس مقام، اس مراتب اور اس درجے اور عظمت اور رفعت کے مالک تھے۔ سمجھ آئی؟ حضرت فضل الدین بابا سائیں فضل الدین کلیامی، آپ کو لوگوں نے تانے دیے، آپ کلیام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر کئی دنوں کے سالوں کے بعد حضرت سائیں بابا فضل الدین کلیامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کلیام کی دھرتی کے اوپر واپس آئے۔ آج بھی جس جگہ کے اوپر بابا سائیں فضل الدین کلیامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے، تو گندم کے بیجی ہوئی ہوتی ہے، لوگوں نے ہاتھ جتنی ہوتی ہے، تو بابا سائیں کے لوگ اجازت دیتے ہیں ہماری بوئی ہوئی گندم کے اندر اگر اونٹ آئیں، اگر کوئی جس طرح کے لوگ جانور لے کر آئیں اور اگر جانور کھائیں تو ہم ان کو نہیں روکتے۔ کیوں نہیں روکتے؟ سائیں فضل الدین کلیامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ دعا ہے۔ آپ نے فرمایا جتنے جانور کھا جائیں آپ کی فصل کو، فضل الدین آپ کی فصل کو وقت کے مطابق اور موسم کے مطابق تیار کر دے گا۔ جو بابا فضل الدین کلیامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزار کے اندر بیٹھ کر اتنی طاقت کے مطابق زمین سے نکال کر وقت کے مطابق جو گندم کو اگا کر، جو گندم کو پکا کر اور تیار کر لوگوں کو دیتا ہے، کیا وہ کوئی عام ہستی ہے؟ جب آتے ہیں اونٹ، گھوڑے وہاں آتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے فضل الدین کلیامی بابے کے مزار کے اور جو آپ کا روزہ مبارک ہے اس کے آس پاس ساری گندم ہوتی ہے لوگوں کی، اس گندم کو وہ اونٹ کھاتے ہیں، کھا کر 10 دن 12 دن آپ کا عرس مبارک عرس کے اوپر لوگوں کے آ کر اونٹ کھا جاتے ہیں۔ جب اونٹ چلے جاتے ہیں، جس طرح لوگوں کی فصل ہوتی ہے اس سے بڑھ کر وہ فصل ہوتی ہے، وہ گندم ہوتی ہے جن کو اونٹوں نے کھایا۔ یہ فضل الدین کی شان ہے، یہ فضل الدین کا مقام ہے۔ جب اس بابے کی میں بات یہ مجھے یاد آتا ہے، جب اس کی بات اور تذکرہ میں چھیڑتا ہوں میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ اس ہستی کا بابا صاحب صابر صاحب کی ایک چوکھٹ کے اوپر پڑا ہوا سائیں فضل الدین کلیامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک چھوٹا سا بابا تھا، ایک چھوٹے سے مقام کے اوپر تھا۔ جب حضرت بابا صابر صاحب نے اٹھا کر سینے کے ساتھ لگایا اور سینے کے ساتھ لگا کر کہا جا اب کلیام کیا دنیا کے اندر فضل ہوئے گی تیری۔ حضرت سائیں بابا فضل الدین کلیامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مقام مراتب کس طرح ملے؟ فرماتے ہیں کہ حضرت سائیں بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ صابر سرکار آپ ایک منگتے کے روپ کے اندر آئے اور ایک فقیر کے روپ کے اندر آئے۔ کلیام کے اندر آپ کی والدہ اور آپ کے والد کو ملے اور کہنے لگے مجھے خوشبو آتی ہے آپ سے کہ آپ کے اندر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کا نام فضل الدین کلیامی ہوگا، اور میں اس کو وزارت دیتا ہوں، میں اس کو اولیاء کی شان دیتا ہوں، میں اس کو آج سے ولی بنا کر جا رہا ہوں۔ صابر سائیں نے اس کو ولی بنایا اور وہ ولی بن گیا۔ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تو حضرت صابر صاحب نے یہ خوشخبری پہلے سنا دی اس کو والدین کو کہ آپ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کا نام فضل الدین کلیامی رکھنا، کیونکہ کلیام کی شان ہوگی، فضل الدین اس کا نام ہوگا اور وہ اللہ کا کامل ترین ولی ہوگا، اور سرنگی لگائے گا، سرنگی سنے گا، لوگ اس کے خلاف ہوں گے پر خدا اس کے خلاف نہیں ہوگا، خدا اس سے راضی ہوگا۔ یہ حضرت سائیں بابا فضل الدین کلیامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان ہے، یہ عظمت، مقام اور مراتب ہیں۔ جب اس بابے کی میں شان بیان کرتا ہوں میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ وہ کیسی شان کا مالک ہوگا، وہ کیسی عظمت کا مالک ہوگا جس کا جنازہ، جس کی کردار کی صفائی دینے کے لیے مہر علی آئے، الفاظ ہوں مہر علی کے، انداز ہو نصیر الدین کا اور زباں ہو سہیل رضوی کی، تو خطاب کا کمال کا جواب کا مزہ آتا ہے۔ یہ کیا کمال کی ہستی ہے کہ ان تین لوگوں نے اس کی شان بیان کی ہے۔ سائیں فضل الدین کلیامی، اس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آتا ہے فضل الدین کے چہرے کو۔ صدیاں پہلے چلا گیا ہے دنیا کی نظر کے اندر، پر آج بھی زندہ ہے فضل الدین کلیامی، اور زندہ کیا تا قیامت زندہ رہے گا۔
اور اللہ نے اتنی رفعت مقام اور مراتب عطا کیے۔ اللہ رب العزت اولیاء کی محبت ہمارے سینوں کے اندر فیض یاب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اولیاء کرام کی ادب، احترام اور شان عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔